اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا کہ نہ ہی ہم ان نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بات تو واضح ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری خلقت عبادت کرنے کے لیے کیا ہے۔ عبادت سے مراد فقط نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ نہیں، بلکہ دیگر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس میں پروردگار عالم کی رضامندی شامل ہے۔ اب چاہے وہ ہمارے گھر کے ذاتی کام ہوں یا باہر کے کچھ ایسے کام ہوں، اگر اس میں نیت قربت اللہ شامل ہو گئی تو وہ عبادت بن گیا۔ دوسری بات یہ کہ صرف عبادت کر لینا کافی ہے یا ہمارا نماز روزہ کر لینا کافی ہے، تو جواب یہ ملا کہ نہیں، ہم پہ لازم ہے کہ عبادت کرنے کے بعد ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہماری عبادت کتنی زیادہ محفوظ ہے، ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ مثال دیتی چلوں کہ جب دنیا میں ہم کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بالکل ٹریک کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے اور اس سے ہمیں کتنا زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس حساب سے پھر ہم آگے کے مرحلے طے کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم آخرت کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آخرت کی کوئی تیاری کر رہے ہیں، ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ سفر بہت زیادہ طولانی ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں وہاں پر کتنا عرصہ بتانا ہے، لہٰذا ہمیں اس کی اس حساب سے تیاری کرنی ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ جب ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہو تو اس بات کا دیکھو کہ ہماری عبادت قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں قبول ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے عبادت کو کر لیا اور پیچھے وہ ساری ضائع ہوتی چلی گئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں 54 حج کیے، لیکن آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی۔ یعنی اتنی بڑی عبادت تو کر لی لیکن اس کے باوجود اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ تو کیسے اپنی عبادت کو قبول کروائیں؟ فرمایا یہ گیا کہ ان 5 چیزوں کے اوپر غور اور دیکھا جائے کہ اگر یہ 5 چیزیں پوری ہو رہی ہیں تب کہیں جا کے ہماری عبادت قبولیت کے مرحلے تک پہنچ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی چیز اعتقادی، یعنی ہمارے عقیدے کو درست ہونا ضروری ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، لازم ہے کہ ہم ان کلمات کو اپنے دل میں بھی اتاریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، اگر ایک شخص ہے کہ جس کی عمر حضرت نوح جیسی لمبی ہو، اپنی ساری راتوں میں اس نے قیام کیا ہو، دنوں میں روزے رکھے ہوں، کوہ احد جیسے سونے چاندی کے برابر اس نے زکوٰۃ ادا کیا ہو، اور ساتھ ساتھ میں اگر وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مارا ہی کیوں نہ جائے، لیکن اگر اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے، اگر اس نے ولایت علی کو قبول نہیں کیا ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ مولا علی رضا جب حدیث سلسلۃ الذہب کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، اس میں جو بھی داخل ہو جائے گا وہ اللہ کی امان میں آ جائے گا، فی شروطہا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی ولایت کو اسے قبول کرنا ہے۔ جب تک ولایت علی دل میں نہیں اترے گی، اعمال میں نہیں جھلکے گی، تب تک ہماری عبادت قبولیت کے سٹیج تک نہیں پہنچے گی۔ پھر دوسرا مرحلہ کہا کہ عبادی، اپنی عبادت کے اوپر صحیح سے غور و فکر کیا جائے، اور عبادت میں سب سے پہلی چیز جس کا سب سے پہلے سوال و جواب کیا جائے گا وہ ہماری نماز ہے۔ جب نماز قبول ہوگی تب کہیں جا کے دیگر اعمال بھی قبول کیے جائیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا وہ جگہ صحیح ہے، جس حلیے میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ حال ہمارا صحیح ہے، ہمارا حلیہ صحیح ہے، اور جو ہماری غلطیاں نماز میں ہو رہی ہیں اس کو ہم لوگ کس طرح ریکٹیفائی کر رہے ہیں، اس کو ہم لوگ کس طرح صحیح کر رہے ہیں۔ جب تک ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی تب تک ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان باہر سفر کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ چاہے جتنے بھی ڈاکیومنٹس دکھا دے، لیکن جب تک وہ پاسپورٹ نہیں دکھائے گا تب تک اس کو آگے جانے کا پاس نہیں ملے گا۔ بالکل اسی طرح عقیدے کا پاسپورٹ ولایت مولا کائنات ہے اور عبادت کا پاسپورٹ نماز ہے، لہٰذا ان دونوں چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آتا ہے اقتصادی۔ اقتصاد سے مراد ہے
کہ وہ مال جو ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، اب چاہے وہ اس سے ہم لوگ صدقہ دے دیں یا اور دیگر چیریٹی کے کام کر لیں، لیکن اگر وہ حرام کا ہوگا تو اس سے کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ سب سے اہم پہلو خمس کا آ جاتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اس کو بہت زیادہ ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوچا جاتا ہے کہ امام کا حق ہے، امام معاف کر دیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم پہ لازم ہے، واجب ہے کہ خمس کو ادا کیا جائے، اور اگر ہم نے خمس کو ادا نہیں کیا ہے تو وہ مال جو گھر میں رکھا ہے جس پہ خمس نہیں ادا کیا گیا، وہ سیونگ، وہ پیسے جس پہ خمس کی ادائیگی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، ان سب کا استعمال ہم پر حرام ہے۔ اب چاہے اس سے ہم جتنی بھی مسجد کی تعمیر کروا دیں، جتنی بھی مجالس سے برپا کروا دیں، یا جتنے بھی صدقہ اور زکوٰۃ دے دیں، وہ قبولیت کے مرحلے تک نہیں پہنچ پائے گی۔ چوتھی چیز، خانوادی زندگی ایک بہت ہی زیادہ اہم پہلو ہے، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن شپس۔ ایک حدیث کے ذریعے اس کو سمجھاتی چلوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر بیوی بہت زیادہ عبادت کر رہی ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، لیکن اگر اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور بالکل اسی طرح اگر شوہر بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے، بہت زیادہ اچھے کام کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی بیوی اس سے راضی نہیں ہے تو اس کے بھی کوئی اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ لہٰذا لازم ہے کہ ہم اس پہلو کے اوپر بھی روشنی ڈالیں۔ اور پھر پانچواں اسٹیج، اخلاقی۔ یہ ایک بہت زیادہ وسیع پہلو ہے۔ اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، تہمتیں بھی آ جاتی ہیں، جھوٹ، چغل خوری، حسد، گمان، تکبر، یہ تمام تر چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور جس کو ہم لوگ بہت زیادہ ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے حدیث میں کیا ملتا ہے، حسد اعمال کو، عبادت کو ایسی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان اخلاقی برائیوں کو اپنے وجود سے نکالیں، اور جب ان پانچوں چیزوں کے اوپر صحیح طرح سے عمل کریں گے تب کہیں جا کے ہماری عبادت قبول کی جائے گی۔ عزیز، عبادت کا قبول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، بار الہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو قبول کرنا۔ اگر تو نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس کو بنانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جناب زینب کبریٰ شام غریبہ جلتے ہوئے خیموں کے درمیان کیا کہتی ہیں؟ بار الہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، ہم اہل بیت کی اس قربانی کو قبول فرمانا۔ ان جملوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کی قبولیت کتنی زیادہ اہم اور لازم ہے۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔